سوال یہ ہے کہ قربانی کے بڑے جانور میں جس میں 7 حصے ہوتے ہیں، کیا قربانی کے ساتھ ساتھ کوئی شخص عقیقے کی نیت سے شریک ہو تو یہ دونوں بری الذمہ ہو جائیں گے؟ یعنی ان دونوں کی قربانی اپنی اپنی نیتوں کے اعتبار سے جائز و درست ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جواب آپ کے سوال کا یہ ہے کہ قربانی کا وہ بڑا جانور جس میں 7 حصے ہوتے ہیں، اس میں قربانی کے ساتھ ساتھ کوئی عقیقے کی نیت سے شریک ہو تو ان دونوں کی قربانی اپنی اپنی نیت کے اعتبار سے جائز و درست ہو جائے گی اور دونوں بری الذمہ ہو جائیں گے۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہے، تقرب الی اللہ کے لیے۔ اور تقرب کی جس طرح سے ایک قسم عید اضحیٰ کی قربانی ہے، اسی طرح سے تقرب کی ایک قسم عقیقہ بھی ہے، تقرب کی ایک قسم نفلی قربانی بھی ہے۔ تو جب یہ ساری قسمیں تقرب الی اللہ کے لیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کے لیے، تو کسی ایک بڑے جانور میں یہ سارے لوگ الگ الگ نیت سے شریک ہوں گے تو ان سارے شرکا کی قربانی جائز و درست ہوگی۔ حتیٰ کہ ایام حج میں کسی سبب سے حاجی پر دم واجب ہو اور وہ بھی دم کی قربانی ادا کرنے کی نیت سے ان لوگوں کے ساتھ بڑے جانور میں شریک ہو تو اس کی بھی دم کی قربانی جائز و درست ہوگی، کیونکہ اس کی بھی نیت تقرب الی اللہ کی ہے۔ لہٰذا قربانی کے بڑے جانور میں عقیقے کی نیت سے، نفلی قربانی کی نیت سے، واجبی قربانی کی نیت سے اور دم کی قربانی کی نیت سے جتنے بھی لوگ شریک ہوں گے، 7 سے زیادہ نہ ہوں، تو ان سارے لوگوں کی قربانی جائز و درست ہوگی۔ کسی کا بھی حصہ 1 سے کم نہ ہو اور 7 سے زیادہ لوگ شریک نہ ہوں۔ اور یہی سبب ہے کہ اگر 7 حصوں میں سے، یعنی 7 شرکا میں سے اگر کسی ایک کا بھی مقصد تقرب الی اللہ نہیں ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا نہیں ہو بلکہ گوشت کھانا ہو، گوشت حاصل کرنا ہو، تو اس جانور میں کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ اس کا سبب یہی ہے کیونکہ قربانی، عقیقہ، نفلی قربانی، یہ ساری چیزیں تقرب الی اللہ کے لیے ہوتی ہیں۔ اکثر و بیشتر لوگ کہتے ہیں کہ عقیقے کے جانور میں عید اضحیٰ کی قربانی نہیں ہو سکتی اور عید اضحیٰ کے قربانی کے جانور میں عقیقہ والا شریک نہیں ہو سکتا۔ وہ سارے لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ صحیح مسئلہ وہ ہے جو ہم نے بتایا۔ واللہ تبارک و تعالی اعلم۔